اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 باب الخفین، یہ جو موزے ہیں، موزوں پر مسح کرنا، یہ 637 صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں۔ المسح علی الخفین، جب اسی وضو میں آئے گا المسح علی الخفین، ابھی میں نمونے دے رہا ہوں، پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلوں گا۔ امام بخاری نے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث دی ہے، اور توقیت کی کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں نہیں لائے۔ توقیت سے مراد کہ کتنے وقت تک مسح کرنا جائز ہے۔ جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسح کر سکتا ہے، یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے، مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے، یہ توقیت کہتے ہیں۔ کیا؟ التوقیت فی المسح، مسح علی الخفین میں توقیت کے وقت کتنے تک جائز ہے موضوع پر مسح کرنا، یہ پوری زندگی جاری رکھے۔ تو امام بخاری نے کوئی حدیث توقیت فی المسح پر نہیں وارد کی۔ اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہی رجحان میں اور مذہب میں مسح علی الخفین مطلق ہے، توقیت ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی۔ اب یہ جو آپ مقیم ہوں تو 3 دن کرتے ہیں مسح، 1 دن کرتے ہیں، 1 دن 24 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے، اور مسافر ہوں تو 3 دن کرتے ہیں، یہ توقیت، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 637 سے ثابت ہے، یہ بخاری سے نہیں ملی توقیت، یہ صحیح مسلم میں ہے، یا نسائی شریف میں ہے، یا ابن ماجہ میں ہے۔ کیا؟ مسلم میں ہے، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اور امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب التوقیت فی المسح علی الخفین، یہ کتاب الطہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 638 لائے ہیں امام مسلم اس پر، پھر 639 اور آگے پھر اس طرح کی 40 اور 41 سب اسی توقیت فی المسح پر امام مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ اس نقطے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے، یہ غلط ہے، یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اب مسح پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، حتیٰ کہ قائداً بیٹھ کر بول کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، جبکہ امام مسلم حدیث صحیح لائے ہیں اور باقی اصحاب سیاح حدیث صحیح لائے ہیں، مگر امام بخاری نہیں لائے۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی، انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں لاؤں گا وہ ان 5 شرائط پر پوری ہونی چاہیے۔ احادیث صحیحہ میں سے جو ان شرائط پر نہیں ہوئی نہیں لی، وہ دیگر احادیث صحیح تھیں، دیگر ائمہ نے لے لی، لہذا یہ قول غلط ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے، یا یہ دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا کہ اگر ہے یہ بات تو بخاری میں دکھاؤ، یہ صرف جاہلوں کا قول ہے، عالموں کا نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ، یہ جہال کا قول ہے، ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب اس کے چند نمونے اور دے رہا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمت، امام بخاری نے بڑی اہم چیز ہے مذہب فقہی کے حوالے سے بیان کرنا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے۔ کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے، باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے
باب نمبر 85 کتاب الاذان میں الا این یرفع یدیہ کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 737 یہ ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں۔ اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں، تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر۔ کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الا این یرفع یدیہ، اس کی حدیث۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھائے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ نمبر 1، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائے، اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں، نکتہ سمجھیں۔ بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ اعتراض ہے نا۔ اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا، ہاں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہوا بھئی، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس، انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں، تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا۔ اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا، بلکہ ترجمۃ الباب سمجھا دوں آپ کو، جو میں نے وہ کیا تھا، اوپر تھا باب نمبر 85، امام بخاری نے فرمایا باب الی این یرفع یدیہ، یہ اس کا عنوان ہے، ترجمۃ الباب ہے۔ آگے فرمایا وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ۔ اب یہ جو حدیث ہے رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے،
یہ جو بیان کیا آپ نے دیکھا، اس میں امام بخاری نے کوئی سند بیان نہیں کی، قول بیان کیا ابو حمید کا بغیر سند کے، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا۔ یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں حدیث کی سند، ترجمۃ الباب میں وہ جو مواد دے دیتے ہیں وہ ان کی فقہ ہے۔ اب بڑی اہم چیز کہنے والا ہوں، یہاں بڑا اہم نقطہ ہے۔ فقہ حنفی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور امام اعظم پر اساتذہ اور شیوخ بیٹھے ہیں، جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ائمہ فقہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اقوال دے دیتے ہیں، وہ مراسیل دے دیتے ہیں، صحابہ کا قول، مرسل صحابی دے دیتے ہیں، مرسل تابعی دے دیتے ہیں، وہ مقطوع روایت دے دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ایسا فرماتے تھے، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور کا عمل یہ تھا، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور کا معمول یہ تھا۔ فقہا، ائمہ فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ فقط اس طرح قول نقل کر کے حضور کا بیان اور سنت بیان کر دیتے ہیں، وہ امام بخاری مسلم کی طرح پوری سند کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتے، لہذا ہم ان کی بات کو ان کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب دے رہا، یاد رکھ لیں، امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا احمد بن حنبل، جو ائمہ فقہ اور ائمہ مذہب ہیں اور مجتہد مطلق ہیں، جنہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی، بشمول امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ مسئلہ فقہ کا سمجھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں، حکم فقہ سمجھانے کے لیے امام فقہ کو سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ خود معتمد ہوتا ہے، وہ ثقہ ہوتا ہے، یا وہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، خود خیر القرون سے ہے، اور اپنی پوری محقق سند کے ساتھ وہ صحابی کو بیان کر رہا ہے یا تابعی کا قول بیان کر رہا ہے کہ ابن سیری نے کہا، شابی نے کہا، زہری نے کہا، فلاں نے کہا، حسن بصری نے کہا، قتادہ نے کہا، اکرمہ نے کہا۔ جب وہ اعتماد کے ساتھ، پوری ثقافت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ صحابی کو، تابعی کو، تبع تابعی کو، جس سند پر انہیں علم بھی ہے، اعتماد بھی ہے، جب ان کے قول سے بیان کرتے ہیں کہ فعل رسول اللہ ہکذا او قال رسول اللہ ہکذا، یا ہکذا یفعل رسول اللہ، یا ہکذا یقول رسول اللہ، جب وہ ان کا قول روایت کرتے ہیں تو اعتماداً ان کا قول حکم مرفوع کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں اول سے آخر تک جو عمل ترجمۃ الباب میں کیا ہے وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ جو امام بخاری نے جو کچھ کیا ترجمۃ الباب میں، یہی ائمہ فقہ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کیا ہے۔ امام اعظم کا ترجمۃ الباب چونکہ بیان فقہ کے لیے ہے، بیان حکم کے لیے ہے، استنباط احکام کے لیے ہے، اور اپنے فقہی مذہب کے اظہار کے لیے ہے، اس وجہ سے اور وہ چونکہ امام بخاری کو چونکہ یہاں اعتماد ہے ابو حمید پر، اور ابو حمید کو اعتماد ہے سند پر کہ حضور نے ایسا فرمایا، لہذا امام جب اعتماداً ثقافت کے ساتھ اعتماداً کہتا ہے بیان فقہ کے لیے، تو وہ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ لہذا ائمہ فقہ کے ایسے بیان وہ درجہ رکھتے ہیں جو امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا ہے، اور جہاں وہ پوری سند کے ساتھ حدیث روایت کر دیں اس کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کتب حدیث میں اسناد حدیث کا ہے۔ تو وہ دونوں طریقے اپناتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت ہے۔ نیچے حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، او کما قال۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے، بس۔ اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی۔ کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا۔ جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے۔ اب آئیے، جب یہ بات ہو گئی تو اب حدیث صحیح منکبے کے بعد کانوں تک اٹھانے کی احادیث صحیحہ بھی موجود تھی، امام بخاری نہیں لائے، امام مسلم لائے ہیں۔ یہ میں نے توقید فی المسح کی جو بات حدیث کی آپ کو بتا دی تھی، وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور امام مسلم آگے لائے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں 9واں باب ہے، اور باب کا عنوان انہوں نے بنایا باب و استحباب رفع الیدین، ہاتھ اٹھانے کا استحباب، حذف المنکبین، وہی کاندھوں تک کا باب ہے۔ اس باب میں امام بخاری پہلے تو اسی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں لائے ہیں، امام مسلم، اور اس کے بعد حدیث نمبر 863 اور حدیث نمبر 864 دو حدیثیں یہ امام مسلم لائے ہیں صحیح مسلم میں۔ فرماتے ہیں ان مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام مسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ، اب ہمارا فقہی مذہب کیا ہے، ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں تک، کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ اب یہ مذہب کہاں سے ثابت ہے کانوں تک اٹھانے کا؟ امام مسلم کی روایت سے۔ امام مسلم نے مالک بن حویرث سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر آپ نے کی فرمائی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اتنا اونچا اٹھائے کہ کانوں کے برابر کر دیے، کانوں کے برابر کر دیے۔ تو اب حذف اذنیہ کی حدیث امام مسلم لے آئے، بخاری نہیں لائے، اور اگلی حدیث پھر امام مسلم ایک اور لائے ہیں، اس میں فرمایا انہو ان قتادہ کرتے ہیں پچھلی سند کے ساتھ ہی، انہو رأى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ یہ جو کانوں کی فروع یہاں تک ملا دیا۔ اب یہ دو حدیثیں امام مسلم نے روایت کی جس سے مذہب حنفی ثابت ہوا، امام بخاری نہیں لائے۔ یہی حدیث اس طرح اذنیہ کی امام ترمذی لائے ہیں، امام ترمذی نے بھی روایت کی۔ اسی طرح یہ حدیث امام مالک بھی لائے ہیں موطا میں۔ اب آپ دیکھیں کہ احادیث صحیحہ جو امام مالک، وہ بھی کتب صحاح میں ان کی شامل ہے، الموطا امام مالک کی روایت میں ہے، موطا میں، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتب میں ہے، ایک امام بخاری میں کے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا کہ ترجمۃ الباب میں ان کا ایک فقہی مذہب ہے، اس کے مطابق حدیث درج کر دی۔ میں یہ آپ کو ایک بڑا وسیع تناظر میں نقطہ سمجھا رہا ہوں، کوئی کہے رفع یدین والی نہ کرنے والی حدیثیں نہیں، کوئی کہے آمین بالجہر کی حدیثیں ہیں، آہستہ ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی کہتے فاتحہ خلف الامام
ہم نہیں کرتے، ترک کرتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ، وہ حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں۔ میں پوری بنیاد رکھ رہا ہوں کہ بخاری میں حدیثیں کس طرح آتی ہیں اور کس طرح نہیں آتی، یوں بحث نہیں کی گئی۔ یہ آج کی نشست کا خاصہ ہے کہ امام اگر اس انداز سے دیکھیں تو بخاری شریف میں بہت سی حدیث وہ نہیں ہیں جو ہم دیگر جگہوں سے لیتے ہیں۔ اب المنہاج السوی سے میں آپ کو اس طرح باقی بہت ساری کتب میں جانے کی بجائے چند نمونے آپ کو سمجھا دوں بڑے اہم۔ یہ میری اپنی کتاب ہے المنہاج السوی، میں نے سیاہ ستہ اور دیگر کتب حدیث 40 کتب حدیث سے میں نے تیار کی۔ اب بڑی اہم چیز ہے وہ سنتے آئیے۔ سب سے پہلے یہ جو ترک رفع یدین کی روایت اور حدیث بخاری نے نہیں لی، اب بنیاد تو سمجھ گئے نا۔ علقمہ سے روایت ہے، ان علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں سنن ابی داؤد سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور سنن ترمذی سے اور سنن نسائی سے، سیاہ ستہ کی تینوں کتابیں، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ جو نماز جس طرح حضور علیہ السلام پڑھتے تھے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا یا آپ دکھائیں۔ قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کی، ہاتھ اٹھائے، اور پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ فرمایا یہ طریقہ حضور کی نماز کا تھا۔ وقال ابو عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اب امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، بولیے امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک بات بتاؤں، 2 حدیثوں میں امام بخاری کے شیخ بھی ہیں۔ امام ترمذی صرف شاگرد نہیں ہیں، شاگرد بھی ہیں اور استاذ بھی، شیخ بھی ہیں۔ بخاری شریف میں 2 حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی سے روایت کی ہیں، لکھ لیں۔ بعض علماء محققین نے ایک حدیث کو لکھا ہے، ایک حدیث روایت ہوئی، عام اہل علم میں یہ معروف ہے، مگر مغالطہ لگا ہے تو میں نے مطالعہ کر کے دوسری حدیث نکالی ہے۔ 2 حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی کا نام لے کر ان سے روایت کی ہیں۔ اب وہ امام ترمذی جو علل الحدیث کے امام ہیں، حدیث کے علل کے اور روات کے اور رجال کے امام ہیں، اور امام بخاری کے تلامذہ میں سے بھی اور شیوخ میں بھی، بخاری میں جن کی 2 روایتیں ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث مقبول ہے یا نہیں؟ بولیے مقبول ہے یہ حدیث، مگر امام بخاری نے روایت، امام بخاری اور مسلم نے نہیں کی، اگر 2 نے نہیں کی تو 3 نے لے لی ہے، ترمذی نے بھی، ابو داؤد نے بھی اور نسائی نے بھی۔ اور پھر آگے حدیث خالد بن عمرو اور ابو حذیفہ سے، قالوا حدثنا سفیان باسنادہ بہذا، یہ اوپر کی اسناد کے ساتھ، قال فرفع یدیہ فی اول مرۃ وقال بعض مرۃ واحدہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اور بعضوں نے کہا صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، بعد میں نہیں اٹھائے۔ ورواہ ابو داؤد، اس کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت براء بن عازب کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے روایت کی۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے، رفع یدین کیا کانوں تک، اور پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، تکرار نہیں کیا۔
تو مذہب حنفی ثابت ہوا یا نہیں؟ تو یہ کہنا کہ بخاری میں نہیں ہے، یہ علم کی دنیا میں یہ قول کوئی معنی نہیں رکھتا سوائے جہالت کے۔ ہزارہ حدیث ہیں، ہزارہ احکام ہیں جو بخاری میں نہیں، مسلم میں ہیں، اور جو دونوں میں نہیں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اسناد صحیح ہے، حسن ہے، مقبول ہے، اور دیگر اسناد کے ساتھ اس کی تائید ہے۔ وہ کوئی بھی امام لے لے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں، بعد میں تو نہیں ہوئے۔ پھر امام دار قطنی نے روایت کیا، فرمایا فلم صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی۔ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، انہوں نے نماز میں افتتاح پہلی تکبیر تحریمہ کے سوا کسی وقت بعد میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو مقصد بات کا یہ تھا، امام بخاری نے نہیں لیے، وجہ کہ انہوں نے باب ہی قائم نہیں کیا، اور بعض اماموں نے باب ترک رفع الیدین کا قائم کیا۔ امام نسائی نے رفع الیدین کا باب بھی قائم کیا، اور اگلا باب باب و ترک ھذا، رفع الیدین ترک کرنے کا باب بھی قائم کیا۔ تو سیاستہ کے بعض امام دونوں طرف کے باب بناتے ہیں اور دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں، یا ایک ہی باب میں دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں۔ امام بخاری صرف ایک طرف کی لاتے ہیں کیونکہ اوپر ترجمۃ الباب میں اپنا فقہی مذہب بیان فرما چکے ہیں، اور یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ وہ محدث بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، اور مجتہد بھی ہیں، اپنا اجتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اجتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں، پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صرف بخاری میں دکھاؤ۔ بھائی جو بات امام بخاری کے اجتہاد میں نہیں ہے، مختلف ہے، وہ امام بخاری کیسے لائیں گے؟ وہ مسلم لائیں گے یا ابو داؤد لائیں گے یا ترمذی لائیں گے یا نسائی لائیں گے؟ اسناد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔